السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک سوال جو کئی لوگ پوچھتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم سوال یہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اسلام میں کافر سے مراد کون ہیں، کیونکہ کافر کے اصل معنی انکار کرنے کے ہیں۔ اب مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں سے کچھ احکامات کو نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو شریعت میں کیا کافر سے مراد یہی لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کی جگہ پر کئی سارے معبودان باطل کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا کارساز مانتے ہیں، اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی خدمت میں جواب پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی وہ بنیادی چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے اگر کسی چیز کا صریح طور پر انکار کرے کہ اس میں کوئی تاویل بھی ناممکن ہو تو اسے مجبوراً کافر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے یا ان کی توہین کرے یا انہیں آخری نبی نہ مانے، دیگر رسولوں اور نبیوں کا انکار کرے، آسمانی کتابوں کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، تقدیر کا انکار کرے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرے، تو ان سب صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ انکار نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ ظاہر ہے نصوص قطعیہ کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان نصوص کو ماننا اور اس پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے اور ان پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا جو شخص بھی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے، ان کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اور اسی طرح سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تو ہے لیکن ان کی توہین بھی کرتا ہے، یا پھر جو ہے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن اللہ پاک نے جتنے رسولوں اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا ان کا انکار کرتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ پاک نے جو تقدیر بنائی ہے اس کا بھی انکار کرتا ہے، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو مجبوراً کافر کہا جائے گا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار نہ کریں۔ اگر ہم ان میں سے ان تمام چیزوں میں سے ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے یوں سمجھیے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، اور جو شخص بھی اس طرح کرے اس کو کافر کہا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا جن اعمال کا مطالبہ کیا جاتا ہے ایمان والے سے، اللہ تعالی ہم تمام ان مطالبوں کو پورا کرنے والا اور سچے دل سے اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والا، اور جتنی بھی اللہ پاک نے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ان کو ماننے والا اور ان کی کتابوں کو سچا ماننے والا، فرشتوں کو ماننے والا، آسمانی کتابوں کو ماننے والا، اسی طرح سے تقدیر کو بھی ہم سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر واقعی میں اللہ پاک نے بنائی ہے، اس کو ماننا اور تقدیر کے مطابق ہر کام کے ہونے کو جاننا، اس کو ماننا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار نہ کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی ہم سب کو دل سے ماننے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔